آئیے بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کی طرف۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ لفظی ترجمہ، اذ جب، تستغیثون فریاد کرتے تھے تم، ربکم اپنے پروردگار سے، فاستجاب پس اس نے قبول کیا، لکم تمہارے لیے، انی کہ میں، ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بألف 7,000 من الملائکۃ فرشتوں میں سے، مردفین لگاتار آنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1,000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ پیارے بچوں، آیت نمبر 9 میں ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ غزوہ بدر کا ہی ایک واقعہ ہے، ایک پہلو ہے۔ تو یہاں پر جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان کے دل ڈرے ہوئے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی مسلمان تھے چونکہ آغاز اسلام کا وقت تھا، تو جیسا کہ قرآن کے مطابق اسلام دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، صرف زبانی اقرار ہی تھا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہونے کا ایک تقاضا تھا کہ مسلمانوں کے دل ڈرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو میدان جنگ میں جمانے کے لیے ان کی مدد فرمائی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی 1,000 فرشتوں کے ذریعے جو کہ آسمان سے نازل ہو رہے تھے، قطار اندر قطار، ایک کے بعد دوسرا۔ مردفین سے مراد ہے لگاتار آنے والے، ایسا نہیں تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں بلکہ لگاتار آ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور 1,000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی غزوہ بدر کے موقع پر۔ شاعر فرماتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو بے شک مسلمانوں کی طاقتیں آج کمزور ہو چکی ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، ایسا توکل پیدا کر، ایسے حالات پیدا کر کہ آج بھی اللہ تجھ سے راضی ہوتے ہوئے تجھ سے اپنی مدد کا وعدہ پورا کرے اور تیری مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جو کہ بدر میں شریک تھے اس طرح سے ان کی مدد فرمائی کہ 1,000 فرشتوں کو آسمان سے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے بھیج دیا۔ پھر اگلی آیت بھی اسی کے متعلق ہے کہ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، فرشتوں نے زمین پر آ کر کیا کیا، کس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لفظی ترجمہ، وما اور نہیں، جعلہ کیا اس کو، اللہ نے، الا مگر، بشرا بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ اطمینان حاصل کریں، بھی اس سے، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں، النصر مدد، الا مگر، من عندی طرف سے، اللہ ہی کی، ان تحقیق اللہ ہے، عزیز غالب، حکیم بڑی حکمت والا۔ بامحاورہ ترجمہ، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 9 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے وعدے کو سچا کرتے ہوئے مسلمانوں کی 1,000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں جو کہ اس کا حکم مان لیتے ہیں، تو اللہ غیب سے انسان کی مدد فرماتا ہے، صرف انسان کو مطیع اور فرما بردار ہو جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب فرشتوں کو آسمان سے پے در پہ اتارا گیا، لگاتار اتارا گیا مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کی وجہ، اس کی سبب، اس کا علت یا اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اتارنے کو نہیں وجہ بنایا، مگر صرف اس لیے فرشتوں کو اتارا تھا تاکہ اس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں، وہ جو پہلے ڈرے ہوئے تھے۔
آج بھی اگر آپ ایک جنگ کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں، آپ یہی سوچ لیں کہ آپ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس طرف انڈین فورسز ہیں، اس طرف پاکستانی فورسز ہیں، تو کیا آپ کے دل میں ایک دفعہ خوف نہیں آئے گا کہ ممکن ہے کہ آج یا تو میں شہید ہو جاؤں یا میں مارا جاؤں، اور میں زخمی ہو بھی سکتا ہوں، اور میں غازی بھی ٹھہر سکتا ہوں، اور میں فتح یاب بھی ہو سکتا ہوں؟ تو اس طرح کے بہت سارے وسوسے، بہت سارے خیالات ایک انسان کے دل میں آنا نیچرل ہے۔ اور اس وقت کا آپ ایک لڑائی کا نقشہ کھینچے جو اسلام کی سب سے پہلی لڑائی تھی، جس میں کفار کی تعداد 1000 تھی اور مال اسباب کے ساتھ وہ آئے تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 313، چند گھوڑے اور اونٹ اور چند زرہیں۔ تو ایسے میں دلوں کا ڈر جانا نیچرل تھا، فطری عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنا کر، ان کے دلوں کی تسلی اور ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ فتح اور نصرت اور مدد صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کیونکہ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ 313 مسلمان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے فتح کا بھی باعث بنے اور ان کے دل کی تسلی ہو جائے۔ تو اس آیت میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ ان فرشتوں کا نازل کرنا صرف اس حکمت کے تحت تھا کہ مسلمان اپنے دل کو مضبوط کر لے، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، ورنہ فتح اور نصرت اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتنی خوبصورت بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن فتح، مدد، نصرت، کامیابی، کامرانی اور ناکامی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر ایک طرف اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور دوسری طرف اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مدد صرف اللہ رب العزت نے فرمانی ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا ایک فطری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزوں کو مسخر کیا ہے، ہم نے ان سے بھی فیض حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں ایک بہت لطیف اشارہ ہے اور وہ ہے توکل علی اللہ۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھی اور اسباب کے بغیر بھی۔ جو مسلمان، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اپنے گھروں سے نکلی تھی تو وہ اللہ پر توکل کر کے نکلی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ ان کی مدد اور نصرت ضرور فرمائیں گے کیونکہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ خود سے ہی ان کافروں کو نیست و نابود کر دیتے، ایسا بھی ممکن تھا کہ صرف 313 مسلمان ہی کافروں پر غلبہ حاصل کر لیتے اور فرشتوں کو نازل کرنا نہ پڑتا، نہ ضرورت پڑتی فرشتوں کو نازل کرنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا اشارہ فرما دیا کہ ان کو نازل کرنے کا مقصد اور حکمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کو حاصل کرنا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، چونکہ وہ اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، ان کے دل کانپ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب 1000 فرشتوں کو نازل کیا تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست وحی حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دیتے ہیں، باخبر کر دیتے ہیں کہ میں اب ایسا کرنے والا ہوں، میں مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی بتا دیا تھا، تو اس بتانے کا مقصد، فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے دل اپنی جگہ پر جم جائیں اور وہ جم کر لڑائی کریں، ورنہ فتح و نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے توکل پر۔ شاعر فرماتے ہیں توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ اسباب کو لازماً اختیار کیجئے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اللہ پر کامل توکل کرنا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آپ کو کامیابی اور کامرانی دے سکتی ہے، صرف ظاہری اسباب پر ریلائے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس آیت میں فرشتوں کے نزول کی حکمت بھی بتا دی اور ایک فیصلہ فرما دیا گیا کہ فتح اور نصرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ظاہری اسباب بعض اوقات انسان کو نفع بھی دے دیتے ہیں، فائدہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کار فرمائی کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف رب واحد کی، اللہ ہی ہے جو کہ انسان کو
ہر میدان میں کامیاب کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی اور اسباب کے بغیر بھی۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں پوشیدہ، جن کو انسان جان نہیں سکتا۔ وقت گزر جانے پر کبھی کبھی انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اچھا اس کام میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی۔ تو یہاں پر ہمارے پہلا رکوع مکمل ہوا، 10 آیات کی تشریح، توضیح، اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو tutorial.pk سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔